حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری جو ایک عظیم نام ہے، 3 سلسلے، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سہروردیہ اور تیسرا سلسلہ قادریہ، یہ 3 سلسلے حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری کے واسطہ سے جناب حیدر کرار تک پہنچتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے اسی فصل کے اندر، فرماتے ہیں ایک بار ایک یہودی رستے میں کھڑے ہو کر ایک کتے کو روٹی کا ٹکڑا کھلا رہا تھا۔ وہاں سے حضرت خواجہ حسن بصری کا گزر ہوا، پوچھا کہ اپنے ہو یا بیگانے ہو، یعنی اسلام ہے پاس یا نہیں ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں بیگانہ ہوں، یعنی مسلمان نہیں ہوں، میں یہودی ہوں۔ تو اس پر حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا اصول شرع کے مطابق پھر تمہارا صدقہ قبول نہیں ہے، اگر تم اپنے نہیں ہو یعنی اسلام نہیں ہے، کیونکہ اسلام بنیادی شرط ہے۔ جب اسلام بندے کو ملتا ہے تو باقی جتنی بھی نیکیاں ہیں پھر ہی ان پر بندے کو اثرات ملتے ہیں۔ تو جب آپ نے کہا کہ تمہارا صدقہ دینا قبول نہیں ہے، تو یہودی نے کہا اگر میرا صدقہ دینا اللہ کو قبول نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، بہرحال وہ مجھے دیکھ تو رہا ہے، وہ مجھے دیکھ تو رہا ہے کہ میں اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ کہتے ہیں وہ وقت گیا، ایک دن حضرت خواجہ حسن بصری کعبہ شریف میں گئے اور مزاب رحمت کے نیچے ایک شخص کو دیکھا، وہ ربی ربی کے ساتھ اپنے رب کو پکار رہا ہے، گریاں فغاں ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری حیران ہوئے، جا کر کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ یہ کون اللہ کا بندہ ہے جو اس کی آواز کے اندر اتنی رقت ہے، دل سے آواز نکل رہی ہے، ربی ربی کہہ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا یہ وہی بندہ تھا، وہ یہودی تھا جس نے کہا تھا کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے کہا کہ تم کون ہو؟ پہلے تو نہیں پہچانا تھا۔ کہا میں وہی ہوں جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ تمہارا صدقہ دینا اللہ کو قبول نہیں ہے، اس وقت میں نے کہا تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے پھر وہ میری بات کو کس طرح پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر میں بلایا اور اپنا بنا لیا۔ تو یہ تعلیمات ہیں بزرگان دین کی، ہمیں صرف نام کا جو ہے رشتہ نہیں جوڑنا اولیاء کاملین کے ساتھ، بلکہ ان کی تعلیمات سے بھی فیض حاصل کر کے اپنے دل کو، اپنے ظاہر کو اس کے ساتھ منور معطر کرنا ہے۔